حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرنی اس مہینے کے اندر. باتیں تو میں نے اور بھی کرنی تھی، ٹائم ساتھ نہیں دے رہا. بہرحال یہ 4 چیزیں فرمایا حضرت سلمان فارسی نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو اس مہینے کے اندر. اب میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ اس مہینے میں یہ 4 کام مشکل نہیں ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں. نمبر 1، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا. کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کریں. اپنی زبان، روزہ تو ویسے بھی ہونا ہے، گالی گلوچ سے روزہ ختم، غیبت کرنے سے روزہ ختم، گانے گانے سے روزہ ختم، یہ بکواسات کرنے سے تو ویسے بھی روزہ ختم ہو جانا ہے. تو بہتر ہے کہ اپنی زبان کو چپ رکھنے سے کلمے کا ورد شروع کر دیں. اپنی زبان چلتے پھرتے کلمہ پڑھتے رہیں. فرمایا دوسرے نمبر پہ استغفار کی کثرت کریں. روزہ رکھا ہوا ہے، کبھی منہ سے غلط بات نکل گئی، آنکھوں سے غلط دیکھ لیا، کانوں سے غلط سن لیا، دماغ میں غلط سوچ لیا، کسی کے بارے میں غلط ارادے کر لیے. فرمایا کثرت سے استغفار کرتے رہیں گے تو روزے کے اوپر آنے والے جراثیم صاف ہوتے رہیں گے. استغفار کی کثرت کریں. فرمایا جنت طلب کرنی ہے کثرت سے. جب بھی دعا مانگے، یا اللہ میرا آخرت کا ٹھکانہ آسان، میری آخرت آسان فرما، میرے جنت جہنم کے معاملے میں جنت کا معاملہ آسان فرما. فرمایا چوتھے نمبر پہ جہنم سے کثرت سے پناہ مانگو. یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، مجھے آخرت کی تمام مشکلات گھاٹیوں سے میرے لیے آسانی فرما. تو میرے بھائی یہ وہ باتیں تھی جو حضرت سلمان فارسی نے حدیث نقل کی، اور اس حدیث کو اس کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی جو رمضان المبارک کے مہینے سے ہے. 2-4 باتیں اور یاد رکھیں جو ہمارے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز، ہم اس مہینے کے اندر اپنی 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں. کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ ایک تو اپنی نماز کی پابندی کریں. دوسرے نمبر پہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام کریں. کام تھوڑا کم کر لیں، کام کا تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر لیں، کم کر لیں، لیکن روزہ ضرور رکھیں. 11 مہینے چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کیا ہو؟ اگر ایک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے فرض کو پورا کر دے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہم ڈیگیاں مارتے ہیں نا ادھر ادھر کی، وہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا، میرے ٹانگوں میں درد ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس سے روزے کا تعلق نہیں. فضول قسم کے جھوٹ بول کے ہم روزے چھوڑ دیں. ایک تو روزہ رکھنا بھی ہے اور اپنے گھر میں ایسی فضا قائم کرنی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ روزہ کسی بامر مجبوری نہیں بھی رکھ سکتا، مریض بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہ ہو کہ کھلے عام سر عام جناب چارپائی پہ دسترخوان لگا کے دن دیہڑے بیٹھا ہے جناب، کھا پی رہا ہے، کیوں؟ میرا روزہ نہیں. وہ احترام تو کر سکتا ہے روزے کا، سائڈ پہ چھپ چھپ آ کے بیٹھ کے کھا سکتا ہے تاکہ روزے داروں کے روزے کی بے اکرامی نہ ہو. تلاوت کی کثرت کریں، رات کو تراویح کا اہتمام کریں، تلاوت کی کثرت کریں. اگر آدھے گھنٹے میں آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں روزانہ، آدھا گھنٹہ نکال ایک پارہ آپ کا، تو پورے مہینے میں کتنے ہو جائے گے؟ ایک ختم آپ کا ہو جائے. اگر آپ پورا گھنٹہ نکالتے ہیں، 2 پارے روز پڑھتے ہیں، تو پورے رمضان میں کتنے ختم ہو جائیں گے؟ 2 ختم ہو جائیں گے. اگر آپ 90 منٹ نکالتے ہیں، 30 90 منٹ نکال کے 3 سپارے پڑھتے ہیں تو کتنے ختم ہو جائیں گے؟ 3. ایسے میرے بھائی اپنا ٹائم ٹیبل نوٹ کر کے ٹائم نکال کے تھوڑا تھوڑا وقت کر کے تلاوت کریں، تلاوت کی کثرت کریں، کیونکہ قرآن کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے. انشاءاللہ آئندہ جو میں اس پر بھی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. اسی طرح اور آخری اور پوائنٹ کی بات کہ اپنی خرید و فروخت کو رمضان سے پہلے کریں تاکہ رمضان مبارک کے مہینے میں نمازوں میں، روزوں میں، تراویح میں حاضر ہوں. اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر آخری اس کے اندر جو یہ بات ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کوشش کریں کہ بازاروں کی طرف اپنے خرید و فروخت میں آنا جانا بند کریں. ہم رمضان کا مہینہ ایسے گزارتے ہیں کہ فجر ہماری سونے میں، وہیں روزہ رکھا، وہیں پہ جناب سو جاتے ہیں. اب روزے کے لیے دوسرا فرض چھوڑ دیا. ظہر کی نماز بھی ہماری سونے میں نکل جاتی ہے، عصر کی نماز ہمارے خرید و فروخت میں نکل جاتی ہے، مغرب کی نماز ہماری افطاری میں نکل جاتی ہے، عشاء کی نماز ہماری ہوٹلوں پہ دائیں بائیں دوستوں کے ساتھ چائے پینے میں نکل جاتی ہے. تو میرے بھائی ایک فرض اپنانے کے لیے 5 فرض ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے، بلکہ رمضان مبارک کے مہینے میں نمازوں کا ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا. اللہ